بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور حجر اسود کا تنازع جو ہے وہ پیش آیا تھا اور اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا تو قریش نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کے زمانے سے ہی جو کعبہ کی جو عمارت تھی اس پر چھت موجود نہیں تھا، اور اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے خانہ کعبہ کے اندر کچھ خزانہ چرا کر چھپا لیا اور اس قسم کی سرگرمیاں سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک بہت طویل عرصہ گزر جانے کے بعد خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ خستہ حال ہو چکی تھی۔ نمبر 3 پر اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ کعبہ کے اندر جو ایک زوردار سیلاب آیا تھا اور سیلاب کا جو بہاؤ تھا وہ کعبہ کی طرف تھا، تو اس کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور اس کے کسی بھی لمحے ڈھہ جانے کے جو خطرات تھے۔ اس کے پیش نظر قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو رقم اور جو پیسہ اور جو مال چاہیے تھا اس کے بارے میں قریش نے اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو مال ہے وہ صرف حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے۔ سود کی رقم یا کسی کا ناحق مال جو ہتھیایا ہو اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی ذرائع سے جو حرام کی کمائی ہوئی ہے تو اس کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لینے کے بعد اور اس کے بعد مال جمع کر لیا گیا، لیکن خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس کو ڈھانا ضروری تھا، اور جو اہل مکہ تھے وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر کوئی شخص اس کو ڈھانا شروع کرے گا تو اس پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ مخزومی نے سب سے آگے بڑھ کر پہل کی اور خانہ کعبہ کی جو خستہ عمارت تھی اس کو ڈھانا شروع کیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی ہے تو انہوں نے بھی ولید بن مغیرہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور خانہ کعبہ کے کوئی پرانی عمارت کو ہٹا کر نئی عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ جب قواعد ابراہیم یعنی کہ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھی وہاں تک ڈھا لیا گیا تو اس کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کرنا تھا۔ ہر قبیلے کے لیے تعمیر کے لیے ایک حصہ مقرر تھا اور اس کی تعمیر دوبارہ شروع کرنی تھی، اور ایک رومی معمار کے اس کام کے لیے مختص کیا گیا، اس کو ہائر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ تنازع چل نکلا کہ خانہ کعبہ کی عمارت میں حجر اسود ٹکانے کی جو ذمہ داری ہے، جو یہ شرف اور امتیاز ہے، یہ کون حاصل کرے گا۔ تو اس تنازع نے طول پکڑ لیا اور 4-5 روز تک اسی چیز پر بحث ہوتی رہی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف کون حاصل کرے گا۔ لہٰذا رفتہ رفتہ یہ جو اختلاف تھا یہ شدت اختیار کرتا گیا اور بات خون خرابے تک پہنچنے ہی والی تھی کہ ابو امیہ مخزومی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن صبح سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے کون شخص داخل ہوگا، اور جو شخص اگلے دن صبح سویرے سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ وہ شخص کرے گا اس کو سب لوگ مان لیں گے۔ لہٰذا ابو امیہ مخزومی کا یہ جو تجویز تھی اس کو منظور کر لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے لوگوں نے دیکھا کہ صبح سویرے سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس تنازع کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچی ہے تو وہ اس بات سے خوش ہو گئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے اور لوگوں کو ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور ان کا فیصلے کو ماننے کے لیے سب تیار تھے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنازع کو اس طرح حل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود کو رکھا گیا اور تمام جو سرداران قبائل تھے ان سے کہا
گیا کہ وہ چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیں اور اس کو اٹھا کر حجر اسود جس جگہ پر فکس کرنا ہے اس جگہ تک اس چادر کو لے جایا گیا۔ اور جب وہ مقام پر پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر فکس کر دیا، اور ساری قوم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو مان لیا۔ دوسرا امر یہ ہوا کہ اہل قریش کے پاس جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ مال حلال سے ہی کعبہ کی تعمیر کی جائے گی، تو اس مال حلال کی کمی پڑ گئی اور انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی جو لمبائی ہے وہ 6 ہاتھ کم کر دی، اور یہ جو 6 ہاتھ کم کی گئی اور اس کو ایک گول دائرے کی شکل دے دی گئی اور اس کو ہی حتیم کا نام دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبہ کے اندر ہی موجود تھا، لیکن قریش کے پاس چونکہ مال کم ہو گیا تھا تو انہوں نے حتیم کا حصہ جو ہے وہ کعبہ سے باہر رکھ دیا۔ لہٰذا حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بارے میں مزید شارٹ واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔